40 سال کی عمر میں نبوت ملنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 13 سال گزارے، لیکن ان 13 سالوں میں رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو ابھی 1 سال نہیں گزرا تھا کہ دوسرا سال سن 2 ہجری میں شعبان کے مہینے میں اللہ جل شانہ نے رمضان کے روزوں کی فرضیت کو قرآن میں اتار دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے۔ لیکن ایک سوال اٹھتا ہے، کیا مسلمان رمضان کے روزوں سے پہلے بھی کوئی روزے رکھا کرتے تھے؟ تو اس کے بارے میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بخاری شریف کے اندر روایت ہے، ان قریشن کانت تصوم یوم عاشوراء فی الجاہلیہ۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ قریش مکہ زمانے جاہلیت میں عاشورہ کے روزے رکھا کرتے تھے۔ ثم امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصیامہ، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عاشورہ کے روزوں کا حکم اپنے صحابہ کرام کو فرمایا، حتی فرض رمضان، یہاں تک کہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ومن شاء فلیصم ومن شاء افطر، کہ جو چاہے عاشورہ کے روزے رکھنا چاہے وہ رکھ لے اور جو چھوڑنا چاہے وہ چھوڑ دے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو مدینہ کے یہودی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو یہودیوں نے کہا، ھذا یوم صالح، یہ مبارک دن ہے۔ اور یہودیوں نے وجہ بتائی کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے چھٹکارا دیا تھا، یعنی فرعون سے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس وجہ سے روزہ رکھا، اور آج ہم بھی اس وجہ سے روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام پر تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن کے روزے کا حکم دیا۔ اب رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بعد اور قرآن کی ان آیاتوں کے بعد، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات، اس آیت کے بعد اللہ جل شانہ نے مریض اور مسافر کے لیے رخصت کا حکم فرمایا، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تم میں سے جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن وہ دوسرے دنوں میں سے اس کی قضا پوری کرے گا۔ لیکن اس آیت کے ساتھ جس میں مریض اور مسافر کے لیے رخصت ہے، ایک اور آیت وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور ان لوگوں پر جو روزے کی طاقت رکھنے کے باوجود روزہ چھوڑنا چاہیں، ان پر ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ اب اس آیت میں رخصت تھی ان مسلمانوں کے لیے جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، اگر وہ روزہ چھوڑنا چاہیں تو ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ تو اب اس آیت کی وجہ سے وہ مسلمان جو روزہ رکھنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں وہ بھی روزہ چھوڑ دیتے تھے، لیکن پھر ایسا ہوا کہ اللہ جل شانہ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا اور قرآن میں یہ آیتیں اتاری، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ تم میں سے جو کوئی بھی رمضان کے مہینے کو پائے پس چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ تو اس آیت کے اترنے کے بعد صحابہ کرام فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ، کہ اس آیت نے وہ جو پہلی آیت تھی وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اس کو منسوخ کر دیا، اور اس میں جو عام رخصت تھی ہر اس انسان کے لیے، ہر اس مسلمان کے لیے جو روزہ رکھ سکتا ہے، روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، اس کے لیے رخصت تھی،
تو اس رخصت کو کہ عموم کو خاص کر دیا صرف ان لوگوں کے لیے جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اب رخصت صرف ان لوگوں کے لیے ہوگی جو روزے کی طاقت نہیں رکھ سکتے، بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، یا ان کی بیماری ایسی ہے تو وہ اگر ایک روزہ چھوڑ دیں تو اس پر ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے۔ اب جب رمضان کے روزے فرض ہوئے، ان میں جو ایک انٹرسٹنگ چینج آیا وہ یہ تھا کہ رمضان کے روزوں کا جو وقت تھا وہ غروب آفتاب سے لے کر اگر کوئی بندہ سحری کھانا چاہے یا اپنی بیویوں کے پاس جانا چاہے تو وہ جا سکتا تھا، لیکن جیسے ہی اس کی آنکھ لگ گئی وہ سو گیا تو اس کے روزے کا وقت شروع ہو جاتا تھا، اور پھر اس وقت سے لے کر اگلے دن غروب آفتاب تک اس کا روزہ چلتا۔ دشواری یہ تھی کہ روزے کا وقت لمبا ہو جاتا